الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے، اور سورہ انعام کی ہم تقریباً 84 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیے جانے والے انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ان کی قربانیوں کے عوض جو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے۔ اس میں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور پھر ان کو ہدایت دی۔ ہم نے یہ ذکر کیا، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی ان سے پہلے، اور پھر ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبر بھیجے جن کا ذکر کیا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے، یہی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ وزکریا اور زکریا علیہ السلام کو، یعنی ہدایت جن جن کو دی ہم نے اور سیدھے راستے پر چلایا، اور جن کو ہم جزا دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیسیکلی اولاد کو گنوایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت اور انعام تھا کہ ان کی نسل کے اندر نبوت اور حکمت کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، اور اس سلسلے کو مطلب کئی پیغمبر آئے۔ زکریا اور زکریا علیہ السلام بھی، یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی یعنی ہدایت دی ہم نے، عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، الیاس اور الیاس علیہ السلام کو، کل من الصالحین، سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اب اس میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ تو ہیں نہیں، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سیدہ مریم کے بطن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نسل ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ بیٹوں کی آگے چلے، بلکہ بیٹیوں سے بھی نسبت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، نسل آگے بڑھ سکتی ہے، اور بیٹیوں کے ذریعے جو اولاد ہوتی ہے ان کو بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب اسی سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں جس سلسلے کا حصہ پوتے ہوتے ہیں، یا آگے وہ نیچے تک۔ اس طرح بیٹی کی اولاد بھی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹے تو آپ کے جوان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹیاں تھیں، اور بیٹیوں میں پھر حضرت فاطمہ تھی، اور پھر حضرت فاطمہ علیہ السلام سے آگے نبی علیہ السلام کی اولاد مبارک جو ہے وہ آگے بڑھی، حضرت حسن اور حسین، اور پھر ان کا آگے سلسلہ چلتا رہا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ ایک شبہ تھا، ایک سوال گویا اٹھتا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اب آگے پھر اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، والیسع اور یسع علیہ السلام، یونس اور یونس علیہ السلام کو بھی، لوط اور لوط علیہ السلام، وکلن، ان سب کو، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ اب اس میں بھی ایک دو چیزیں ہیں سمجھنے والی، وہ یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں
بیان کیا گیا ہے جبکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ صحیح بات ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ بھائی کی اولاد کو بھی اپنی اولاد کہا جا سکتا ہے، تو یہ بھی کوئی شبے والی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام بھی گویا ان کی اولاد بھتیجے ہونے کی وجہ سے بھی ان کی اولاد ہی میں سے تھے، بھائی کے بیٹے تھے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا، اور ہم نے سب کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت تھی۔ جس طرح انبیاء کی جو جماعت ہے یہ تمام جہان والوں پر افضل ہے، تو اب سارے پیغمبر ایک ہی جگہ پر تو نہیں آتے تھے بیک وقت، اپنا اپنا ٹائم ہوتا تھا، پیریڈ ہوتا تھا ان کا، تو اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے زمانے کے حساب سے اس وقت تمام جہان والوں سے وہ پیغمبر افضل ہوتا تھا جن کا یہ ذکر کیا گیا۔ آگے وَمِن آبائہم، اور ان کی اولاد میں سے، اور ان کے باپ دادا میں سے، وَذُرِّيَّاتِہم، اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِہم، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ یعنی صرف ان پیغمبروں کی بات نہیں، بلکہ ان کے آباء و اجداد میں سے جو ایمان لے آئے ان کو بھی ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چنا، اور ان کی اولادوں میں سے، آباء و اجداد میں باپ دادا اور پھر اسی طرح پڑ دادا اور اوپر تک، اور اولاد میں سے بیٹے اور پوتے اور پھر نیچے تک جو جو ایمان لایا ان سب کو ہدایت ہم نے دی اور ہم نے ان کو چن لیا، اور بھائیوں میں سے بھی، مطلب بھائیوں کا بھی ذکر کیا ساتھ، اور سیدھے راستے کی طرف ہم نے ان کو چلا دیا، ہدایت دے دی۔ آگے ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے یا اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یہدی بہ، جس پر وہ چلاتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا، اور اگر یہ سب شرک کرتے، لحبط، تو برباد ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، عنہم، ان سے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت کے اندر اصل میں مین اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی جس کی وجہ سے پیچھے تقریباً 18 پیغمبروں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کیونکہ یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات طے ہے کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کسی کی ہدایت کا ذمہ دار نہیں ہوتا، دعوت پہنچانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، پیغام پہنچانا اس کے ذمہ ہوتا ہے، ہدایت دینا یا کسی کو مسلمان کرنا یا کسی کو کلمہ پڑھوانا یہ پیغمبر کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ جب نبی کے بس میں یہ چیز نہیں ہے اور اس کے ذمہ نہیں ہے تو پھر عام امتی یا عام داعی وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، دعا کرنی چاہیے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے مطلب پوری خیرخواہی کا جذبہ رکھیں، دلائل کے ساتھ اچھے انداز میں براہین کے ساتھ بات کریں، یہ کام داعی کا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں مثالیں موجود ہیں۔ ابو طالب جو تھا آپ کا چچا اور حضرت علی کے جو والد تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ موجود ہے
اور قرآن مجید میں بھی وضاحت موجود ہے، انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر بے شک جسے آپ چاہتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کرتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے سیدھی راستہ۔ جب ٹریک سیدھا ہو جائے گا اللہ کی طرف سے تو پھر معاملات سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یہاں تک ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور یہ سب پیغمبر اور ان کے مطلب ان نبیوں کے نام لیے، اور اس کے بعد ان کے آباء و اجداد کا ذکر کیا جو اہل ایمان تھے، ان کی اولادوں کا ذکر کیا جو اہل ایمان تھے، اور اسی طرح ان کی بھائیوں کا ذکر کیا جو اہل ایمان تھے، اور پھر آخر میں اب یہاں پہ وہ بات بیان کی جا رہی ہے جو مقصد تھا ان پیغمبروں کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد، ان کا نام لے لے کر ان کی تعریف کرنے کے بعد، کہ اگر یہ ہستیاں بھی، یہ لوگ بھی، یہ پیغمبر بھی، 18 نبیوں کے نام اللہ تعالیٰ نے یہ گنوائے ہیں پیچھے جو ہم نے پڑھے، یہ شرک کرتے اور اللہ کے ساتھ شریک بناتے، یہ فرض محال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے بات کی ہے، تو ان سے ان کے وہ کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ شرک کتنی بڑی لعنت ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، کہ یہاں پہ فرضی بات سمجھائی جا رہی ہے، حالانکہ پیغمبر نے شرک نہیں کرنا ہوتا، وہ تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب پیغمبر دنیا میں آ کر اس نے ہی شرک کرنا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ نبی تو توحید کا علمبردار بن کے آتا ہے، شرک کا رد کرنے کے لیے آتا ہے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا نام لے کر اینڈ پہ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، اشرکو، یہ سب کے سب جب اگر شرک کریں یا کرتے تو ان کے بھی اعمال تباہ و برباد ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ نبی بھی اگر فرض کرنا شروع کر دیں تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات غیر اللہ میں تلاش کرتا ہے، اور اللہ کی صفات کو دوسروں کے اندر تصور کرتا ہے، تو یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگتا ہے مشکل وقت میں، دعائیں کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے، صدقات و خیرات کسی کے نام کے کرتا ہے، چیزیں تقسیم کرتا ہے، یہ ساری چیزیں، تو وہ شرک کر رہا ہے۔ سجدہ کرتا ہے کسی اور کو، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے اس چیز کے بارے میں جو وہ کر نہیں سکتا، تو پھر اس کا کوئی عمل بھی، چاہے وہ نمازی ہے، وہ اس نے حج کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں، کوئی عمل بھی اس کا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ بھی اگر ایسا کریں گے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہیں، تو مسلمان کلمہ پڑھ کر شرک کرے یا کلمے کے بغیر کافر شرک کرے، اعمال سب کے ضائع۔ دلیل اس کی یہ آیت ہے، اور اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نبیوں کے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں اگر وہ شرک کریں تو عام مسلمان کلمہ پڑھ کے شرک کرے تو اس کے کیسے بقایا رہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ سے براہ راست خطاب کر کے یہ بات فرمائی، وَلَوْ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی نبی، یہاں پہ تو دوسرے انبیاء کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کر کے اکیلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو پھر آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کہہ سکتا ہے، عام بندہ نہیں کہہ سکتا، کسی پیغمبر کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ یہ صرف اور صرف امت کو سمجھانے کے لیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، توفیق دے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنائے۔
دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔